أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور نہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی 42ویں آیات پڑھی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک برائی کو بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا برائی تھی۔ کہ یہ برائی تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے اور حق بات کو خلط ملط کرتے تھے کہ دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حق بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ حق کی مٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ حق بات کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر ہم حق بات کو بیان نہیں کریں گے تو آگے آنے والے نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق بات کیا ہے، تو اس سے حق ختم ہو جائے گا، حق آگے والی نسلوں تک نہیں پہنچے گا۔ دوسری صورت حق کے مٹنے کی یہ ہے کہ حق بات کو اور غلط بات کو آپس میں خلط ملط کر دیا جائے کہ سننے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ حق بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے، تو اس سے بھی حق مٹ جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو شخص بدعت اختیار کرتا ہے وہ اس کو بہت بڑا سخت گناہ ملتا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر 100 بوتلیں شراب کی پیتا ہے، دوسرا آدمی بدعت کرتا ہے۔ ایک بوتل شراب کی پینا وہ کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ تو ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر 100 بوتلیں شراب کی پیتا ہے اور ایک آدمی بدعت اختیار کرتا ہے، تو جو شخص بدعت اختیار کرتا ہے اس کا گناہ اس 100 بوتلیں والے شراب پینے سے بہت زیادہ ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جو بدعت کی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ 100 کبیرہ گناہ سے زیادہ ہے، کیونکہ جو شخص شراب پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس سے دین کا نقشہ نہیں تبدیل ہوتا۔ وہ شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، جو گناہ انسان کر رہا تھا اس کو وہ گناہ سمجھتا ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اس بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، اس سے دین کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دین کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دین سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے جو کام کر رہا ہوتا ہے بدعتی، اس سے توبہ نہیں کرتا۔ آپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، یعنی بدعت کی نحوست اتنا ہے کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو سب بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دین سمجھتا ہے، گناہ تو نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں درس سنا رہا ہوں، قرآن پاک کا درس دے رہا ہوں، قرآن پاک کا درس سننا، نماز پڑھنا یہ ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ آپ تو یہ نہیں کہو گے معاذ اللہ ہماری توبہ، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے درس قرآن سن لیا، آپ تو یہ نہیں کرو گے، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کا درس سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کو نیکی والا کام سمجھتے ہیں، ہم سے توبہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی بدعتی جو بدعت کر رہا ہوتا ہے اس کو دین سمجھتا ہے، نیکی والا کام سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے، تو وہ اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ہر شخص کو بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت کے بالکل قریب نہیں جانا چاہیے۔ جو اصل ہمارا دین ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لینا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور زور زور سے درود شریف پڑھنے لگ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی نے آ کر کہا کہ لوگ فلاں مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، زور زور سے درود پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کام شروع ہو گیا، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے تو یہ بدعت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ لوگ جمع ہوں تو مجھے آ کے بتانا۔
جب یہ جمع ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود آگے اور ان سب کو کہا جو شخص مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، تم نے بدعت شروع کر دی، تو ان کو ایک ایک پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو دیکھو بدعت کتنا سخت گناہ ہے، اس وجہ سے ہم سب کو بدعت سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں جو اصل ہمارا دین ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھانے والے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔